والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يشكر للناس. الادب المفرد میں آج جو عنوان ہمارے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا عنوان مقرر کیا ہے، باب اس آدمی کا بیان جو لوگوں کا شکر گزار نہ ہو. ابھی پچھلے باب میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا، پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، کوئی احسان کرے، مدد کرے، آپ کے کام آئے، کوئی اچھی چیز آپ کو بتائے، آپ کو جو ہے اس کا بدلہ دینا چاہیے. بدلہ نہیں دے سکتے، دعا کرنا چاہیے. دعا بھی نہیں کر سکتے یا دعا کر سکتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کریں، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں. اور آخری درجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے دعا اگر کرنا چاہیں تو جزاک اللہ خیرا، یہ الفاظ کم سے کم آپ اس کے حق میں کہیں. اسی سے جڑی ہوئی یہ بات، اسی سے جڑا ہوا یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اس آدمی کا بیان جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے. اب ظاہر بات ہے شکر آدمی اس پر کرے گا جب سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی بہتر معاملہ کرے، کوئی بہتر سلوک کرے، تو آپ کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو حدیثیں نقل کی ہیں. میں پہلی حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح سند کے ساتھ آئی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس. وہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرنے والا نہیں ہوتا جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا. اس حدیث میں یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس میں، اور یہی حدیث دیگر کتب حدیث میں الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آیا ہے. اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یہاں یہ ہے کہ جو اللہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. تو یہاں دو معاملے، ایک بندے کا شکر ہے، ایک اللہ کا. جو اس میں فیل ہوگا اس میں بھی فیل ہوگا، جو اس میں ناکام ہوگا اس میں بھی ناکام ہوگا، یہ کہا گیا. لیکن جو دوسرے الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ جس نے بندے کا نہیں ادا کیا تو وہ بندے کا بھی، بندے کے رب کا بھی شکر ادا نہیں کیا. فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے، اور الفاظ کے اس حلقے سے فرق کی وجہ سے معنی بھی بدل جاتا ہے. دونوں کا معنی کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ کہ بندوں کے احسانات جو ہے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. بندہ بندے پہ کیا احسان کر سکتا ہے؟ اللہ کے جو احسانات ایک بندے پر ہیں وہ بے شمار ہیں، اور بندہ جو ہے جو ایک دوسرے پہ احسان کرتا ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے احسانات ہیں. جو بندہ ان چھوٹے چھوٹے احسانات کو ہی نہ پہچانے تو بدرج اولا رفتہ رفتہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں وہ بڑے بڑے احسانات کو بھی نہیں پہچانے گا. ناشکری کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی ناقدری چھوٹی ناقدری سے آغاز ہوتا ہے اور انتہا اس پر ہوتی ہے کہ آدمی جا کر بڑے درجے کی ناقدری کا شکار ہوتا ہے. جب بندہ چھوٹی نعمتوں کو نہ پہچانے تو پھر چھوٹی نعمتوں کی پہچان ختم ہوتے ہوتے بڑی نعمتوں کی پہچان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جب بندہ چھوٹے گناہ کو گناہ نہ سمجھے تو چھوٹے گناہوں کو گناہ نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاتے جاتے بڑے گناہوں کو بھی گناہ نہیں سمجھتا. چھوٹی نیکیوں کو اگر بندہ اہمیت نہ دے تو پھر چھوٹی نیکیوں کو اہمیت نہ دیتے وہ مقام آتا ہے کہ بڑی نیکیوں کو بھی اہمیت نہیں دیتا. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بالآخر اللہ تعالیٰ کے بھی ناشکرہ ہی بنتا ہے. اس لیے کہ احسان شناسی شکر گزاری کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب بندہ شکر گزار نہیں ہوتا تو وہ احسان شناسی بھول جاتا ہے، پہچاننا بھول جاتا ہے کہ کس نے میرے ساتھ کیا کیا. اور ایک بندہ بندے کے احسان کو جب نہیں پہچانتا تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ رب کے احسان کو بھی نہیں پہچانتا. اور یہی آپ دیکھیں جتنے بڑے سرکش ہوئے کائنات کے اندر سب کا یہی مسئلہ ہے. فرعون کا مسئلہ یہی ہے، قارون کا مسئلہ یہی ہے. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. قارون کہتا تھا جو بھی خزانہ ملا انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے علم میری صلاحیت کی بنیاد پہ مجھے ملا ہے.
سارے کے سارے جتنے دنیا کے بڑے سرکش ہوئے ہیں وہ خدا کو بھولتے ہیں، رب کو بھولتے ہیں، معبود کو بھولتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ بندوں کی ناشکری سے آغاز ہوتا ہے تو پھر پہچان مٹ جاتی، احسان شناسی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کا مطلب ہے کہ بندہ جب بندوں کی ناشکری شروع کرتا ہے تو انجام کار ایک دن وہ اللہ کا بھی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ میں نے کہا یہی حدیث کی دوسری کتابوں میں دوسرے الفاظ کے ساتھ آئی ہے کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ العلم نے کہا کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو آپ کے ساتھ شکر کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ بندے کا احسان بھی اصل میں اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے اسے ذریعہ بنایا، آپ کو مدد کی ضرورت تھی، کہیں سے بھی آ سکتی تھی، فلاں کے ذریعے ہی مدد ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ اب جب آپ نے اس کو کا شکر نہیں بجا لایا تو اگر آپ نے یہ بھی نہیں پہچانا کہ اسے اصل میں اللہ تعالیٰ نے مددگار بنایا تھا تو آپ اس کے ناشکرے ہوتے تو اس کی ناشکری اللہ کی ناشکری ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر میرا اور آپ کا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جو بھی کرتا ہے اللہ کی اجازت سے کرتا ہے۔ میں چاہوں آپ کی مدد کرنا، آپ چاہے میری مدد کرنا، اللہ نہ چاہے ہم نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے کی۔ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوگا، ہم ویسے ہی کہیں ہوں گے۔ اللہ چاہے گا تو مجھے آپ کو میرا مددگار بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے جو کچھ۔ تو جب اللہ کی مرضی سے وہ آپ کا معاون اور مددگار ہوا اور آپ نے اس کی ناشکری کی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی بھی آپ نے ناشکری کی۔ یہ جو اس حدیث کا مطلب بتایا گیا۔ بہرحال اس باب میں جو مسئلہ، جو ادب، جو سلیقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جو امام بخاری بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ لوگوں کے شکر گزار بنا کریں، لوگوں کے شکر گزار بنا کریں۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ جو بندہ لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے یہ شکر گزاری کا جذبہ اسے متکبر ہونے سے بچا لیتا ہے۔ تکبر کا توڑ ہے یہ، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا توڑ ہے۔ ہمارا سماج کیسا ہے، بڑی خرابیاں ہمارے سماج میں، اخلاقی تربیتی لحاظ کی بڑی خرابیاں۔ آدمی تو اس مقام پہ پہنچتا ہے میری مدد کوئی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں اس لائق ہوں اس لیے میری مدد کر رہا ہے، یعنی یہ میری قابلیت ہے کہ فلاں میری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو عاجز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مددگار بنایا تو وہ مددگار ہوا ہے، ورنہ آپ چاہتے وہ چاہتا دونوں چاہتے تو بھی نہیں ہوتا نا۔ یہ جو سوچ ہے ہماری کہ بھئی کوئی مدد کیا تو کیا ہوا، میں قابل ہوں اسی لیے تو میری مدد کے لیے آیا، ورنہ کسی اور کی مدد کو جاتا۔ میری مدد کو اگر آیا تو اس لیے کہ کچھ ہے میرے اندر۔ یہ جو ہے تکبر کی ایک ایسی جو ہے مطلب بیماری ہے جو بہت سارے لوگوں کو غیر شعوری طور پہ لگتے ہیں، ان کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کیسے۔ اسی لیے آدمی کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں آپ کی طبیعت کی جو فطری عاجزی ہے وہ باقی رہتی ہے، آپ متکبر نہیں ہوتے، آپ کسی کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ جتلاتے بدلاتے نہیں، آپ کے اندر وہ فطری سادگی، وہ فطری عاجزی باقی رہتی ہے جو ایک مومن کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو اس حدیث میں اس باب میں جو ادب ہم کو سکھایا گیا ہے وہ ادب یہ ہے کہ لوگ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرتے ہیں شکریہ ادا کیجئے، شکر ادا کیجئے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجئے، وہ بندے کا بھی شکر ادا کیجئے۔ اللہ نے توفیق دی، بندے نے ہاتھ ہلایا تو ہاتھ ہلانے پر اس کا شکریہ، توفیق دینے پہ تیرا شکریہ ہے میرے رب، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا کیجئے۔ جب کوئی آپ کے کسی بھی حیثیت سے کام آئے، مدد کرے، احسان کرے، کسی بھی طرح کی سہولت پیدا کرے، آسانی لائے، آپ اس کا شکر ادا کیجئے۔ اس باب میں دوسری جو روایت ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دوسری ایک اور روایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی للنفس، اللہ تبارک و تعالی نے روح سے کہا، اخرجی، تو باہر نکل آ، قالت لا اخرج الا کارہہ، میں ناپسندیدگی کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی حدیث ہے۔ اب یہاں مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے کہا، انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ نے روح رکھی ہے، کہا روح سے کہا کہ باہر نکل، تو روح نے جواب دیا کہ میں نکلوں گی لیکن خوشی سے نہیں، ناپسندیدگی کے ساتھ ہی، لا اخرج الا کارہہ، میں ناپسندیدگی کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ یہ روح نے کہا، اللہ کے نبی نے یہ خبر دی۔
ہمارا ایمان ہے، روح کو کبھی ہم نے بات کرتے نہیں دیکھا، روح ہمارے اندر ہوتی ہم بات کرتے ہیں، روح ہمارے اندر سے چلے گی ہم نہیں بات کرتے، لیکن روح کو بات کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی نے کہا تو سچ ہے۔ جیسے احادیث میں کئی چیزیں آئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو رشتہ داری نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھام لیا رشتہ داری نے۔ اب آپ پوچھے رشتہ داری کیسی تھی، کہاں تھی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیبیات میں سے جو اللہ ہمیں جو ہے بنا کر بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ رشتہ داری کو بھی دے سکتا ہے، وہ روح کو بھی دے سکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا نبی خبر دے رہا ہے، سب برحق ہے۔ شکل کیا تھی، کیفیت کیا تھی، وہ اللہ جانے۔ یہ ماننے کے لیے وہ ڈیٹیل ماننا ضروری، جاننا ضروری نہیں، نبی نے کہا ہم مانتے ہیں، اگر ثابت ہو کہ نبی نے کہا اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے روح سے کہا کہ تو باہر نکل آ، تو اس نے کیا کہا؟ لا اخرج الا کارہا، میں خوشی خوشی نہیں نکلوں گی، ناراضگی کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ حدیث کا مسئلہ سمجھ میں آیا۔ سوال یہ ہے کہ عنوان ہے باب من لم یشکر للناس، اس آدمی کا بیان جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے، اس عنوان سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے یہ محدثین کے پاس ایک چیز ہے، ہمیشہ ایک عنوان جب متعین کرتے ہیں تو اس سے نیچے جو حدیثیں آتی ہیں ساری حدیثیں اس عنوان سے جڑی رہتی ہیں۔ اب یہ حدیث یہاں لائے ہیں، اس کا شکر کے باب سے کیا تعلق ہے؟ تو اس سلسلے میں اہل علم نے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اصل میں یہ حدیث بھی اس سے پہلے والی جو حدیث، دونوں اصل میں ایک ہی حدیث ہیں، اور آپ اگر دیکھیں کتاب کبھی کھول کر تو پوری سند امام بخاری سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک دونوں حدیثوں کی ہو بہو ہے، دونوں حدیثوں کی ہو بہو سند ہے، کوئی نام بدلا نہیں ہے۔ تو کہا شاید بعض نسخوں میں یہ حدیثیں دونوں ایک ساتھ مل کر ایک حدیث کے طور پر آئیں، اور بعض نسخوں میں راوی نے لکھتے ہوئے آدھی حدیث ایک بار لکھی اور باقی آدھی حدیث ایک مرتبہ لکھ دی، تو کتاب میں ویسے ہی آ گیا ہے، ایسے بعض لوگوں نے کہا، بعض اہل علم نے۔ لیکن وہیں بعض اہل علم نے ایک بڑا اہم نقطہ بتایا، اور وہ سمجھنے کا۔ دیکھیے ایک ایک حدیث کے لفظ کے پیچھے علماء کی، اہل علم کی محنتیں کتنی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ نے علماء کو جو مقام دیا نا وہ ایسے ہی نہیں دیا۔ اب یہ حدیث یہاں ہے اور شکر کی کوئی بات ہے تو اس میں کوئی شکر کی بات ہو سکتی ہے کہ امام بخاری نے دو الگ کر کے کیوں روایت کی؟ تو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نفس پر جو احسانات تھے نا، انسان کی روح پر جو اللہ کے احسانات تھے، ان احسانات کا تقاضا تھا کہ اللہ کا جب حکم ہو رہا ہے تو اسے بھی خوشی خوشی نکلنا چاہیے تھا، خوشی خوشی نکلنا چاہیے تھا۔ اللہ ہی خالق، اللہ ہی مالک ہے، اس کا حکم ہے تو خوشی خوشی نکلنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ نفس یہ کہہ رہا ہے، یہ نفس یہ کہہ رہا ہے کہ میں خوشی خوشی نہیں نکلوں گا، روح کہہ رہی ہے کہ میں خوشی خوشی نہیں نکلوں گی، میں ناپسندیدگی کے ساتھ ہی نکلوں گی۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت سارے بندے جو ہے، جیسے قرآن میں کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں، یہ اس کا ایک مظہر ہے، یہ اس کا ایک مظاہرہ ہے۔ یہ معنی کچھ اہل علم نے بیان کیا کہ مناسبت باب سے ہے ابھی بھی، ایسا نہیں کہ ایک الگ باب حدیث ہے، یہ اسی عنوان سے جڑی حدیث ہے۔ تعلق یہ ہے روح پر اللہ کے جتنے احسانات ہیں اس کے بعد اس کو بھی اللہ کے حکم پر خوشی خوشی نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ خوشی خوشی نکلتی تو یہ شکر گزاری کا اظہار ہوتا، لیکن روح ناپسندیدگی کے ساتھ ہی نکلنے کو کہتی ہے تو یہ ناشکری کا ایک مظہر ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یہ بعض اہل علم نے کہا۔ لیکن اگر آپ اس میں غور کر کے دیکھیں، اس میں اور ایک معنی بھی نکل کر آتا ہے۔ وہ کیا ہے معلوم؟ فطری طور پر موت کو آدمی ناپسند کرتا ہے، فطری طور پر انسان کے اندر موت کو لے کر ناپسندیدگی ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے اصل میں کہ فطری طور پر جو ناپسندیدگی موت کے لیے ہوتی ہے یہ ناشکری نہیں ہے، یہ بالکل اس کے الٹا ہے۔ جو معنی ابھی میں بتایا نا اس کی بالکل اپوزٹ ایک معنی ہے۔ یہ کہا کہ ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے دل سے ایمان رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، لیکن پھر بھی انسان کے اندر فطری طور پر کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں رہتی، موت آدمی کو شاق گزرتی ہے، اسی لیے ہر آدمی جو کوشش کرتا ہے موت سے بچنے کی، جہاں تک ہو سکے موت سے بچے، موت سے دور رہے، علاج بھی کرتا ہے، معالجہ بھی کرتا ہے۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے اس لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو بندہ کرتا ہے اس لیے کہ بہرحال موت آدمی کو پسند نہیں ہے۔ تو کہا یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ اگر فطری طور پر جو موت کو ناپسند کرنے کی بات ہے، بہت سارے لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں
کہ موت جو ہے اصل میں ایک محبت کرنے والے کو محبت کرنے والے سے ملاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بندہ ملتا ہے تو بندے کو محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ سچ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر رہے تھے تو آپ نے یہی کہا اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا. یہ سچ ہے کہ موت ایک محبت کرنے والے کو اپنے محبوب سے ملاتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں بسا اوقات ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے ایک محبوب سے ملنے جاتے ہوئے بعض قربانیوں کو دیتے ہوئے انسان کے دل میں رہتی ہے کچھ خلش. ہاں وہ راضی ہے، وہ محبوب سے ملنے جا رہا ہے، وہ راضی ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزوں کی قربانی دیتے ہوئے ہلکی سی جو تکلیف یا یوں کہیے قربانی دینے کا احساس رہتا ہے. یہ محبت کے محبوب کی محبت میں کمی کا کوئی مظہر نہیں. بالکل یہی معاملہ ہے اگر کوئی بندہ فطری طور پر موت کو ناپسند کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی، موت ہے میں راضی ہوں، لیکن جاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ہوتا ہے نا، بچے روتے ہیں تو اس کے سامنے باپ بھی رو لیتا ہے، بستر پہ پڑا ہوا مریض جو موت کے قریب ہے رو لیتا. کہا یہ ناشکری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں ہے. اگر اس وقت پہ رونا آتا ہے وہ راضی اللہ کے فیصلے پہ، لیکن رضامندی کیسی کہ جس پہ اسے تکلیف ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہے. یہ ناشکری نہیں ہے، یہ بتانا مقصد ہے. سبحان اللہ. اہل علم کی محنتوں کا اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث کے ٹکڑے سے کیا کیا نکات، کیا کیا مسئلے سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا اہم مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اگر ہم یہ مانیں جیسا کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام بخاری نے 2 حدیثیں الگ الگ روایت کی ہیں، تو امام بخاری کا یہ بھی ایک کمال ہے کہ باب سے متعلق 2 الگ حدیثیں ایک ہی سند کے ساتھ ان کے پاس تھی، تو بقیہ سندوں کو چھوڑ کر انہی 2 سندوں سے روایت کی کہ پہلی حدیث بھی جس سند سے روایت کر رہا ہوں دوسری حدیث بھی اسی سند سے روایت کر رہا ہوں. یہ فن جاننے والے علماء کے پاس اس کی اہمیت ہے کہ ایک محدث کے پاس ایک حدیث کئی سندوں سے ہوتی ہے، وہ ان میں سے بہتر کا انتخاب کرتا ہے، اور جس کا انتخاب کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقطہ رہتا ہے. غالباً یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ پہلو دیکھا کہ مجھے جو ہے یہاں یہ بتانا ہے کہ 2 الگ الگ نہیں، حدیثیں الگ ہیں لیکن سندیں ایک ہیں، ایک جیسی سند سے 2 الگ الگ روایتیں میں نے روایت کی. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس باب میں بتایا ہے. باب معونت الرجل اخاہ، اگلا باب ہے، اگلا عنوان ہے. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی اپنے بھائی کی مدد کرے، مسلمان کی مدد کرے. یہاں مدد سے مراد جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کسی بھی کام میں آدمی کا ہاتھ بٹا دینا، تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں ہیلپ کر دینا، آپ کہتے ہیں ہلکی سی تھوڑی سی مدد کر دینا، یہ مدد خاص طور پہ مراد. اب جب چھوٹے موٹے کاموں میں مدد کرنا ہی ایک اسلامی شریعت کا حکم ہے، وہ مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، بہت بڑا پہاڑ سر پر، اس وقت مدد بدرجہ اولا بنتی ہے. یہاں جو حدیث میں باتیں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسے کہتے ہیں چھوٹے موٹے کام کر دینا، آدمی کے مدد کر دینا، وہ باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں. اب جب ایک آدمی کو چھوٹی موٹی ضرورتوں میں کام آنے کا حکم دیا گیا ہے تو جب بڑے کام ہوں گے، بڑی مصیبتیں ہوں گی، بڑی ضرورت ہوگی، تب بدرجہ اولا آدمی کو اپنے بھائی کا معاون اور مددگار بننا چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے. صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ قیل ای الاعمال خیر، کہتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اعمال بہت ہیں، نیکی کے کام بہت سارے ہیں، کون سا عمل سب سے زیادہ بہتر ہے؟ قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سب سے زیادہ افضل کام. اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ سب سے زیادہ افضل کام ہے. قیل فأی الرقاب افضل، پوچھا گیا اے اللہ کے نبی غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے کا ارادہ ہو تو کون سے غلام کو آزاد کرنا یا کون سا غلام زیادہ فضیلت والا ہوگا؟ کئی غلام ہوں گے، ان میں سے کیسے غلام کو آزاد کریں تو فضیلت زیادہ ہوگی، ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ نے فرمایا اغلاها ثمنا وانفسها عند اهلها، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ غلام جو سب سے زیادہ قیمتی ہو، ساتھ میں اپنے مالک یا اپنے سرداروں کے نزدیک بہت ہی زیادہ عمدہ تصور کیا جاتا ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چیز قیمتی ہے لیکن مالک کو پسند نہیں ہے،
اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مالک کو پسند ہے قیمت بہت زیادہ نہیں، لیکن جس میں دونوں صفتیں اکٹھا ہو جائے، وہ قیمتی بھی ہیں اور مالک کا پسندیدہ بھی ہے، تو یہ جو ہے غلام یہ سب سے زیادہ فضیلت والا۔ اہل علم نے لکھا کہ یہ صرف غلام کی بات نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ہے کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہوتا ہے، کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو قیمتی بھی ہو اور آپ کے نزدیک پسندیدہ بھی ہو۔ ہم بھی صدقہ کرتے ہیں، ہوتا ہے ہمارے سماج میں جو کپڑا ہمارے استعمال میں نہیں صدقہ کرتے ہیں، غلط نہیں ہے، جائز ہے، بالکل کر سکتے ہیں آپ۔ جو آپ کے پاس استعمال نہیں ہے آپ دیجیے، جس کو ضرورت مند استعمال، لیکن افضل صدقہ کیا ہے؟ جس پہ آپ کا دل اٹکا ہو، جو بہت زیادہ قیمتی ہو اور سامنے کوئی ضرورت مند آ جائے تو وہ بھی اٹھا کر دینے کا آپ کے اندر حوصلہ، یہ اصل میں افضل صدقہ۔ آپ وہ بھی دیکھتے ہیں جو آپ کا پرانا ہے، استعمال شدہ، ٹھیک ہے، جائز ہے، ایسا نہیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں ملے گا، ملے گا، لیکن جیسی نیت ویسی برکت، جیسی ہماری نیت ویسے اللہ کے پاس اجر۔ ہم جیسے معاملہ اپنے حق میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن کہا کہ دیتے ہوئے سب سے قیمتی اور اپنے نزدیک سب سے عمدہ جو سمجھا جاتا ہے اس میں سے دیں۔ کھانا صدقہ کریں، گھر میں باسی کھانا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، دیجئے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اس کے ساتھ ذرا تازہ کھانا جو بنا ہے ابھی خود کھانا وہ ذرا دے دیا کیجئے۔ زیادہ مشکل نہیں ہے، زیادہ مشکل نہیں، 2-4 لقمے دینا ہے، اور ہر بار اپنا سب سے اچھا لباس دینا، ہر بار دینا ضروری نہیں، کبھی زندگی میں 1 بار دے دیجئے، لیکن دیجئے یہ سب نیکیاں سبقت کرنے کی، جو آپ کے نزدیک قیمتی ہو، جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اچھا ہو، نفیس سمجھا جاتا ہو، عمدہ سمجھا جاتا ہو، وہ لباس، وہ چیز، اس کا صدقہ کریں، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے۔ قال افرأيت ان لم استطع بعض العمل، آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ نے کئی عمل بتائے فضیلت والے، مان لیجئے کہ میں ان میں سے کچھ اعمال نہیں کر پاؤں، اگر یہ کام نہیں کر پاؤں تو آلٹرنیٹ کیا، ان کے علاوہ بھی کچھ کام ہے جو میں کر سکتا ہوں۔ قال فتعين صانعا او تصنع لاخرق، اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے، اب یہ دونوں مسئلے کون سے تھے؟ ایمان، اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد جہاد میں نکلنا، دوسرا یہ کہ اپنا مال یا اپنا غلاموں کو صدقہ کرنا، یہ دونوں نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ہے کہ تم ایک کام کرو، کسی آدمی کی مدد کر دو اور کسی جو ہے بد سلیقہ آدمی کو کام کرنے کا سلیقہ سکھا دو۔ 2 قسم کے ہیں، ہمارا بھائی 2 میں سے ایک ہوگا، یا تو بہت ماہر ہوگا، وہ کام کر رہا ہے لیکن میں پھر بھی جا کے ہاتھ بٹا دیتا ہوں تاکہ کام آسان ہو جائے، اس سے وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، مہارت ہے، قابلیت ہے، سب کچھ، لیکن میں ہیلپ کر دیتا ہوں، مدد کر دیتا ہوں تاکہ اس کا کام آسان ہو جائے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ میرے اپنے بھائی کو، ایک مسلمان کو کام آ نہیں رہا ہے، مجھے آتا ہے، تو اب تقاضا یہ ہے کہ میں جا کے بتا دوں اسے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ باب ہے، وہ مسئلہ ہے جو امام بخاری نے باب باندھا کہ ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے بھائی کو کام کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں۔ کئی بار ہوتا ہے ہم دونوں بیٹھے، وہ کام کر رہا ہے، آپ بیٹھے، کہیں آپ پیشکش کیجئے میں بھی تھوڑا سا مدد کر دوں، آپ کی تھوڑا سا ہاتھ بٹا دوں میں آپ کو، ہاں وہ کہے کہ نہیں ضرورت نہیں، آپ آرام سے بیٹھیے تو بات الگ، لیکن آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اپنے بھائی کی مدد کے لیے۔ اور اگر سامنے والا بہت زیادہ پریشان ہے، کام نہیں ہو پا رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ تجربہ ہے، راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے، کامن ہے ایک دم، اب اسے جو ہے نہیں پتا اس وقت کیا کرنا چاہیے، گاڑی خراب ہو گئی تو اس موقع پہ اتر کے مدد کر دی، اس کو نہیں معلوم اس وقت کیا کیا جاتا ہے، آپ اس کی مدد کر دیں، یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو مدد کرنا۔ قال افرأيت ان ضعفت، اب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی بھی طاقت نہ رہے، میں مدد کرنے کے قابل نہ رہوں تو؟ اللہ کے نبی نے کہا تدع الناس من الشر فانها صدقہ تصدق بها على نفسك، بہت بڑی بات اور بڑی عظیم بات اللہ کے نبی نے کہا، اگر کچھ نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے تو کم سے کم اتنا خیال رکھو کہ تمہارے شر سے لوگوں کو بچا لو، اپنے شر سے لوگوں کو بچا لو۔ کیسے؟ کہا کہ تم جو ہے کوشش کرو کہ تمہاری طرف سے کوئی شر اٹھنا نہیں چاہیے، تمہاری طرف سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے حقیقت میں۔ وجہ کیا ہے بولیے؟ ہر آدمی جو ہے، ہر آدمی کہتے ہیں دوسروں کی غلطیوں کا جج ہوتا ہے، اپنی غلطیوں کا وکیل ہوتا ہے۔ سامنے والے کے لیے ہم جج ہیں، خود کے لیے لائر ہیں، یعنی ہم کبھی غلط ہو نہیں سکتے اور سامنے والا کبھی صحیح ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا مزاج ہے، اور اس مزاج کے ساتھ ہم اپنی ہر صحیح غلط کو صحیح ہی مانتے ہیں۔
ایسے ماحول میں یہ کوشش کرنا کہ بھئی میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا یہ بھی نیکی کا بہت اونچا درجہ، یہ بھی نیکی کا بہت اونچا درجہ ہے، اور وہ درجہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ کون سا؟ تم اپنے آپ پہ کرتے ہو یہ صدقہ، اس لیے کہ تمہارے شر سے لوگوں کو تکلیف پہنچی تو گناہ تمہارے سر آنے والا ہے نا۔ اب تم نے اپنے آپ کو اپنے شر کو روک لیا تو وہ گناہ دوسروں تک کا جو تمہارے سر آنے والا تھا وہ آنے سے رک گیا، گویا تم نے اپنے آپ پر صدقہ کیا۔ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ۔ تو اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ مسلمان کو مسلمان کا مددگار ہونا چاہیے، اگر مددگار نہیں ہوئے تو کم از کم دوسرے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اپنے شر کو آدمی روکے رکھے، یہ بھی ایک بہت بڑی مدد ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں بھائی کام اگر اچھا نہیں کر سکتے تو نہیں، کم از کم خراب مت کر۔ ہم کہتے ہیں نا اب ساتھیوں سے دوستوں میں بے تکلفی میں کہتے ہیں بھائی کچھ اچھا نہیں کر سکتا کم سے کم خراب مت کر، میں کر لوں گا، میرا ہاتھ بٹانے کے نام پہ میرا کام خراب کرنے سے اچھا ہے تو خاموش رہ جا، میں اپنا کام دیکھ لوں گا۔ یہی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں لائی ہوئی حدیث سے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، اور اگر مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم آدمی یہ کوشش کرے کہ کام بگاڑے نہیں کسی کا، کسی کو خلل جو ہے پیدا نہ کرے۔ یہ دو باب آج ہم نے پڑھے ہیں اور ان دو باب پر آج ہم اپنے درس کو روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔